بحیثیت انسان ہم کچھ خصوصیات کی بنیاد پر چیزوں کو گروہوں میں تقسیم کرنے اور ترتیب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے مکانات کمروں کے ذریعے ترتیب دیے گئے ہیں اور ہر کمرے کا اپنا مقصد ہے۔ ہم اپنے کپڑے ہماری شرٹس اور پینٹس کو الگ رکھ کر اور جرابوں کو دراز میں رکھتے ہوئے منظم کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ساتھ مل کر ہماری الماری بناتی ہیں۔ بالکل اسی طرح ماہرین حیاتیات یعنی بایولوجسٹ نے آپ کے آس پاس کی دنیا کو مختلف سطحوں پر منظم کیا ہے۔ تو چلیں ابتدا سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں ابتدا کیا ہوگی اور وہ کون سا سب سے چھوٹا ذرہ ہے جس سے ہر چیز بنی ہے؟ جی ہاں، ایٹم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایٹم کس چیز سے بنا ہے؟ پروٹونز، نیوٹرونز اور الیکٹرونز سے۔ لہٰذا تمام مادہ خواہ وہ جاندار ہو یا بے جان مختلف عناصر سے بنا ہوا ہے۔ کسی عنصر میں ایک ہی قسم کے ایٹمز ہوتے ہیں۔ ایٹم مادے کی پہلی ساختی سطح یا اسٹرکچرل لیول ہیں اور وہ خود کو سالمات یا مالیکیولز میں ترتیب دیتے ہیں۔ ہم ایٹم کی 118 مختلف اقسام کو جانتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک عنصر یا ایلیمنٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ عنصر مادے کی ایک قسم ہے جو ایک ہی قسم کے ایٹموں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تاہم آج تک دریافت ہونے والے 118 عناصر میں سے صرف 16 کو حیاتیاتی عناصر یا بائیو ایلیمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف 16 عناصر ہی جاندار بناتے ہیں۔ وہ ایٹمز جو جانداروں میں پائے جانے والے مادے کا 99% بناتے ہیں وہ ہیں کاربن، آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، فاسفورس اور سلفر۔ جانداروں میں پائے جانے والے باقی عناصر تھوڑی مقدار میں ہوتے ہیں اور وہ عناصر یہ ہیں: کیلشیم، سوڈیم، میگنیزیم، پوٹیسیم، آئرن، آیوڈین، کاپر، کلورین اور مینگنیز۔ اب یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ عناصر جانداروں میں آزادانہ نہیں رہتے، بلکہ یہ اگلے لیول یعنی کہ سالماتی سطح یا مولیکولر لیول تشکیل دینے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعامل یا ریئیکٹ کرتے ہیں۔ بائیو ایلیمنٹس ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مختلف حیاتیاتی سالمات یا بائیو مولیکیولز بناتے ہیں اور کچھ بائیو مولیکیولز جاندار چیزیں بناتے ہیں۔ یہ نامیاتی حیاتیاتی سالمات یا آرگینک بائیو مولیکیولز کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ نشاستہ یعنی کاربوہائیڈریٹس، روغنیات یعنی لپڈز، لحمیات یعنی پروٹینز اور نیوکلک ایسڈز ہیں۔ مثال کے طور پر ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ کو ڈی این اے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دوسری طرف غیر نامیاتی حیاتیاتی سالمات یا ان آرگینک بائیو مولیکیولز اگرچہ جانداروں کے لیے اہم ہیں، لیکن یہ غیر جاندار چیزوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ان میں پانی یعنی H2O یا معدنی نمکیات جیسے NaCl یا کھانے کا نمک شامل ہیں۔ یہ بائیو مولیکیولز خلوی اعضاء یا آرگنلز جیسے زیادہ پیچیدہ ساخت کو بنانے کے لیے خود کو مرتب کرتے ہیں۔ آرگنلز مخصوص کام کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر مائٹوکونڈریا خلیے یعنی سیل کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ رائبوسومز پروٹین کی مرکب سازی یا سنتھسائزنگ کرتے ہیں۔ مرکزہ یا نیوکلیس خلیے کی جینیاتی تشکیل کو برقرار رکھتا ہے۔ یہ آرگنلز مل کر خلیہ بناتے ہیں، یعنی سب سے چھوٹی مکمل ساخت جسے ایک جاندار چیز سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک پورا جاندار ایک خلیے پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے۔ یا خلوی یا یونی سیلولر جانداروں میں بیکٹیریا اور بیشتر پروٹسٹ شامل ہیں۔ تاہم کثیر الخلیات یا ملٹی سیلولر جانداروں میں یہ خلیات مل کر اگلی سطح تشکیل دیتے ہیں، جیسے بافتیں یا ٹشوز۔ بافت یا ٹشو میں خلیوں کا ایک گروہ ہوتا ہے جو ایک ہی کام انجام دیتا ہے۔ ٹشو کا خلیہ نہ صرف اپنی زندگی کے افعال جاری رکھتا ہے، بلکہ وہ افعال بھی کرتا ہے جو مکمل ٹشو کے کام میں مددگار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پٹھوں یا عضلات یعنی کہ مسکولر ٹشوز یا برادمی یا ایپیڈرمل ٹشوز۔ متعدد ٹشوز جو ایک دوسرے سے متعلقہ افعال انجام دیتے ہیں وہ مل کر منظم ہوتے ہیں اور ایک ایسی اکائی تشکیل دیتے ہیں
جس کو عضو یا آرگن کہا جاتا ہے۔ عضو کی سطح پر مختلف ٹشوز اپنے اپنے مخصوص افعال انجام دیتے ہیں جو اجتماعی طور پر اس عضو کا فعل بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر پیٹ میں سر حلمی یا ایپیتھیلیل ٹشو ہوتا ہے جو ہاضمے کے جوس یا ڈائجسٹیو جوسز خارج کرتا ہے، اور پٹھوں کے ٹشوز ہوتے ہیں جو معدے کی دیوار کے سکڑنے کا کام انجام دیتے ہیں۔ اس طرح ان تمام افعال سے مل کر معدہ کام کرتا ہے۔ جب مختلف اعضاء ایک خاص کام انجام دینے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ آرگن سسٹم۔ کیا آپ اس کی کچھ مثالیں دے سکتے ہیں؟ نظام انہضام یا ڈائجسٹیو سسٹم، نظام تنفس یا ریسپیریٹری سسٹم، اعصابی نظام یا نروس سسٹم اور اسکیلیٹل سسٹم۔ بہت اچھے۔ یہ سارے سسٹم ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں اور مل کر کام کرتے ہیں، جس سے ہم انسان جانداروں کی طرح کام کر پاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سوچ بھی سکتے ہیں اور اپنے حواس استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ میں سانس بھی لے سکتے ہیں، سب کام ایک وقت میں، کیونکہ آپ کے جسم کے سارے سسٹم مل کر کام کر رہے ہیں۔ جب مختلف افراد اکٹھے ہوتے ہیں تو تنظیم کا ایک اور لیول وجود میں آتا ہے، آبادی یا پاپولیشن۔ آبادی کی سطح پر ماہرین حیاتیات مختلف افراد کے درمیان تعامل یا انٹریکشن کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آبادی سے مراد ایک ہی نوع یا سپیشیز کا ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر موجود ہونا ہے۔ مختلف جانداروں کی آبادیاں جو ایک ہی ماحول میں ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کرتی ہیں وہ اگلا لیول تشکیل دیتے ہیں، یعنی معاشرہ یا کمیونٹی۔ معاشرہ مختلف جانداروں کا ایک مجموعہ ہے۔ مثال کے طور پر جنگلاتی معاشرہ مختلف آبادیوں پر مشتمل ہو سکتا ہے جو سب ساتھ رہتے ہیں۔ جب یہ معاشرے آپس میں ملتے ہیں تو ہمیں آخری لیول مل جاتا ہے، یعنی کہ حیاتی قرہ یا بائیوسفیئر۔ اس میں ماحولیاتی نظام یعنی ایکو سسٹم کا احاطہ کیا گیا ہے، جس میں زندہ اور غیر جاندار چیزیں شامل ہیں، اور یہ کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پوری دنیا میں کس طرح باہمی تعامل کرتے ہیں، جس کو زندگی کا حلقہ یا زون آف لائف بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم نے ماہرین حیاتیات کے مطالعہ کیے گئے تنظیم کے درجات یا لیول آف آرگنائزیشن کے بارے میں جانا۔